हेलो। 1955 के आसपास एक फिल्म आई थी जिसका टाइटल था सीआईडी। देवानंद साहब थे, शकीला जी थी, कुमकुम थी। बहुत खूबसूरत फिल्म थी। राज खोसला साहब ने डायरेक्ट किया था उसे। फिल्म की कहानी एक अखबार के एडिटर की डेथ के साथ, उसको उसके मर्डर के साथ शुरू होती है। और देवानंद साहब को एक इंस्पेक्टर बताया गया था जो उसकी तहकीकात के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। तो इट वाज एक्चुअली ए काइंड ऑफ ए डिटेक्टिव ड्रामा, बट लॉट ऑफ रोमांस इन इट। कुछ ऐसा असर मेरे दिमाग पर रहा कि मैनी ईयर्स लेटर जब मैं खुद एक फिल्म मेकर बन गया तो 2008-9, नो सॉरी, क्या 1998 1999, नहीं वो भी गलत है। आई थिंक इट वाज 1989-90 में मैंने अपनी फिल्म बनाई सच, जो 1997 मार्च को रिलीज हुई थी। सच की कहानी मैंने एक एडिटर के बारे में रखी, एक अखबार के एडिटर जो बहुत ही डेयरिंग एडिटर है, हमेशा सच के साथ खड़ा होता है चाहे कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना हो। पर बाद में वो खुद एक ऐसी उलझन में फंस जाता है कि अगर वो सच बोलता है तो मुसीबत, और सच ना बोले तो मुसीबत। तो वो अपनी जॉब से रिजाइन करके बाहर चला जाता है। He had to save the honor of a woman. That's why he does this. मैंने खुद उस एडिटर का, राज अवस्थी का रोल किया। मेरे बड़े बच्चे बताए गए थे वगैरह वगैरह। इसी तरह से उसके बाद में some years later I made a very successful television serial called Reporter, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। रिपोर्टर भी न्यूज़पेपर वर्ल्ड के बारे में था। शेखर सुमन उसके हीरो थे। पहले एक एपिसोड में बताया गया था कि कैसे एक बड़ी डेयरिंग रिपोर्टिंग करके, इन्वेस्टिगेटिव जॉब करके वो आते हैं, पर उनका एडिटर उठा के उनके पर्चे बाहर फेंक देता है और निकाल देता है, और वो अपना घर वापस जाने रहे होते हैं, इतने में कुछ घटना होती है और वो फिर रुक जाते हैं और फिर उद्यम के साथ जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं मुंबई में। और बाद में वो किसी तरह से सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल पत्रकार भी बनते हैं और एडिटर भी बनते हैं। कुछ ऐसा मेरा भावनात्मक सा लगाव हो गया था उस 1955 की फिल्म की वजह से कि मैं ये बनाता गया। तो ये जो रिपोर्टर की जो कहानी थी, इसमें भी एक घटना ऐसी आती है कि एडिटर साहब के, वो जब बड़ा एडिटर उन्हें निकाल देता है तो एक छोटे से अखबार के एडिटर के साथ, जो बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसके साथ जुड़ते हैं और वो सिर्फ सच को ढूंढने में यकीन रखता था और इनको प्रेरित करता था कि जाओ उन झुग्गी झोपड़ियों में, जाओ वहाँ पे जो संघर्ष है उसकी कहानियाँ ढूंढो, हम उन्हें छापेंगे और फिर इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको पकड़ेंगे। उनके ऊपर भी अटैक होता है और पथराव होता है उनके ऑफिस में। और शेखर सुमन, जो समीर हेगड़े नाम से रिपोर्टर थे पहले, बाद में एडिटर होते हैं वो उसको पता चलता है, वो भागा भागा आता है उन्हें बचाने की गरज से। उसे पता चलता है अटैक हो गया है, भागा भागा आता है तो शेखर सुमन पाते हैं कि जो एडिटर साहब हैं, जो रोल राजेंद्र गुप्ता ने किया था, वो एक उस कमरे में बहुत आहत पड़े हुए हैं और उनके आसपास शीशे टूटे हुए पड़े हुए हैं, खिड़की के शीशे, जो कि पथराव की वजह से टूट गए थे। और बहुत ही खून से लथपथ एडिटर साहब राजेंद्र गुप्ता एक शीशे का टुकड़ा उठाते हैं जो कि नुकीला हो गया है, तिकोना सा, और वो कहते हैं हमारे कांच को तोड़कर उन्होंने और भी नुकीला बना दिया है। और उस लड़ाई की कहानी पूरे रिपोर्टर में चलती है। बाद में वो रियली उनकी हत्या हो जाती है। वो कहानी का दूसरा अंश है। क्यों ये जिक्र करने को जी कर आया?
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ پروگرام، اس کا ٹائٹل ہے 4 فنگرز فارمولا. 4 فنگرز یعنی 4 انگلیاں جو کہ فاصلہ ہے آنکھ اور کان کے بیچ میں. 4 فنگر فارمولا اس کا یہ 15واں ایپیسوڈ ہے. اس میں پریاس ہمارا آنیسٹ جرنلزم کے بارے میں رہتا ہے. اٹس اے پروگرام وچ وی ہیو devised with a view to keep a very close view on the media. It's all about the media. میڈیا میں آج کل بہت شرارتیں ہیں، بہت اونچا نیچا ہو رہا ہے. میڈیا کافی حد تک بک چکا ہے. ایک آدھی اخبار ہیں، ایک آدھی ٹیلی ویژن چینل ہیں جو ایمانداری سے لڑ رہے ہیں. پر پھر بھی آج اچانک کیوں ایسی بات کہنے کا موڈ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ سنڈے کو ایک بہت بڑے ایڈیٹر صاحب کا ریٹائرمنٹ ہوا. مارٹی بیرن. He is the daring editor, was the daring editor, executive editor of world's one of the most highly respected newspaper, Washington Post. جی ہاں، یہ وہی اخبار ہے جس نے 70 کے دشک میں 72 سے 75 کے درمیان جب نکسن کا ایڈمنسٹریشن تھا تو واٹر گیٹ کانڈ کا پردہ فاش کیا تھا. واٹر گیٹ بلڈنگ میں نکسن صاحب کے لوگ گھس کے کچھ جاسوسی کی چیزیں لگا کے آئے تھے جہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہونے والا تھا. اس اور واشنگٹن پوسٹ نے بہت لڑتے ہوئے اس کا پردہ فاش کیا تھا، جس کے بعد میں جس کے اوپر ایک فلم بھی بنی، آل دی پریزیڈنٹس مین. اور اس کا انجام یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی نکسن صاحب کو ریزگنیشن دینا پڑا، اور نہ دیتے اگر ریزگنیشن تو ان کا شاید امپیچمنٹ ہو جاتا. مارٹی بیرن اس ڈیرنگ ایڈیٹر نے ایسی بہت سی لڑائیاں لڑی. حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہ بھڑ گئے اور الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جانا پڑا. وہ پورے نیوز پیپر ورلڈ کو، میڈیا کو بہت سناتے تھے، نیچے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، بکے ہوئے کہتے تھے، یہ سب کہتے تھے. دراصل ان کے خود کے سپورٹر جو فاکس نیوز وغیرہ تھے وہ ایسے تھے، پر واشنگٹن پوسٹ جیسا اخبار، کچھ اور بھی اخبار برابر لڑ رہے تھے. اور الٹیمیٹلی جوڈیشری کو بھی ان کی بات سمجھ میں آئی. دوسری انسٹیٹیوشنز بھی دھیرے دھیرے اٹھی جو کہ کمپرومائز ہو رہی تھی، اور الٹیمیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جانا پڑا. اس لیے مارٹی برن کا ذکر بہت امپورٹنٹ تھا. ایسے ہی ایک ایڈیٹر ہمارے یہاں بھی ہوئے انڈین ایکسپریس میں، ان کا نام ارون شوری. بوفورس گنز کی بات تو آپ نے سنی ہوگی، اس کا پورا کانڈ انہوں نے پردہ فاش کیا تھا اور بہت فیمس ہوئے تھے. بعد میں وہ بی جے پی کے ایک ایم پی بھی ہوئے اور ایک منسٹر بھی ہوئے. آج کل کا جو ہماری سرکار ہے اس سے وہ اتفاق نہیں رکھتے. بہت ہی ڈیرنگ جرنلسٹ تھے. ان کے گرو تھے انڈین ایکسپریس کے مالک رام ناتھ گوئنکا صاحب. انڈین ایکسپریس آج کیا ایک یا دو اخباروں میں سے ایسا استمبھ ہے جو ابھی بھی ہماری ڈیموکریسی کے لیے سجگ ہے، لڑتا رہتا ہے. اور انڈین ایکسپریس کے ایگزیکٹو ایڈیٹر اننت گوئنکا صاحب نے مارٹی بیرن کا انٹرویو اس سنڈے کو کیا، ٹھیک اس دن جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے. یہ انٹرویو آپ کو بتانے کی میری اچھا کر رہی. بڑا انٹرویو ہے، بہت بڑا انٹرویو ہے، اور مارٹی بیرن کے ادگار اس میں نکل کے آئے ہیں. اس لیے میرا یہ ایپیسوڈ بنانے کا جی کر آیا کہ جب آپ آنیسٹلی کام کرتے ہیں تو آپ سب سے بڑے دیش بھکت ہوتے ہیں. گوئنکا صاحب نے، آنند گوئنکا نے ان سے پوچھا کہ آر یو کائنڈ آف ایڈورسری ہوتے ہیں نا، ایک طرح سے
دشمنی رکھنے والے سرکار سے. از اٹ نیسسری فار اے جرنل, فار اے نیوز پیپر ٹو ہیو اے ایڈورسریل رول؟ تو ان کا نہیں, یہ غلط ہے. ہمارا کام صرف خبر کو ڈھونڈنا ہے سچی ایمانداری کے ساتھ, اور اس کو ڈیزیمینیٹ کرنا ہے بالکل اسی سچائی کے ساتھ. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پوری طرح سے بے نقاب کیا, پردہ فاش کیا. انہوں نے بتایا اپنی کئی رپورٹس میں سم تھنگ لائک 30,000 مس انفارمیشنز were propagated by ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ٹو بی آنیسٹ, ہمارے خود کے, ہمارے بھارت کی جو آج کی استھتی ہے, اور ہمارا جو ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارے جو مالک ہیں, مطلب ہماری سرکار چلانے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی انہوں نے کھل کے ایک 3-4 دفعے ایڈیٹوریلس لے کے, ان کا ایک لیٹسٹ ایڈیٹوریل بہت زیادہ چرچا میں ہے, جس کا ٹائٹل ہے مودیز اسالٹ آن ڈسینٹ, وچ از ویری ٹرو. یہ میرے لیے ذکر کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ یہ وہ کھڑ ہیں, وہ ہوا کے کچھ چھوٹے موٹے اسپیسز ہیں جن میں سانس لے پاتا ہے انسان, ورنہ سب طرف ایک عجیب گھٹن کا سا واتاورن ہو گیا ہے. اس لیے 4 فنگرز فارمولا کا یہ ایپیسوڈ بنانا بھی ضروری تھا, اور مارٹی بیرن کو سلام کرنا بھی ضروری تھا. اننت گوئنکا صاحب نے مارٹی بیرن سے پوچھا ایک سوال, کیونکہ ان کی بہت تعریف کی, بہت بڑی جو بڑے بڑے کام انہوں نے کیے وہ بتائے. اس پہ بھی ذکر ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ کو آپ جیف بیزوس صاحب, امیزون کے جو سی او ہیں, انہوں نے لے لیا ہے, اب اس پہ ان کی سپورٹ ہے. تو اس پہ بھی سوال کیے کہ ایک طرح سے ایک کارپوریٹ گروپ اس میں آ رہا ہے, اور مارٹی بیرن نے بتایا اس کا آدھار آنے کا کیا ہے, کہ وہ ایڈیٹوریل یا ایڈیٹنگ یا ایڈیٹرس ڈومین جو ہے, نیوز روم ہے, وہ دخل نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ. آخر میں اننت گوئنکا نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم ریٹائر ہو رہے ہو آج, تو would you like to tell us what will be the long shadow of Marty Baron on the news room? کیا ہوگی آپ کی لمبی چھایا جسے لوگ یاد کریں گے. So I would like to read this. This is a very beautiful words that he used. Marty Baron said, there is actually something called, چشمہ لگانا پڑے گا, there is actually something called objective fact and objective reality. Our job is to get at that, to publish that as best as we can, and not to be deterred, not to be pressured, not to be distracted, and to continue to do that regardless of the attacks and pressures that we come under. I hope that is the first principle of the Washington Post, and I hope my shadow is reflective of that very first principle. ایسے ایڈیٹر, ایسے پترکار جب ہیں تو ڈیموکریسی صرف جیسا کہ امریکہ نے دکھا دیا. گڈ بائی اینڈ سلیوٹیڈ مارٹن بیرن.